وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، اگر انا آ جائے الف کے بغیر، انا قرآن میں کئی بار استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ انا الف کے ساتھ آئے تو معنی ہوتا ہے ہم نے، بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا، ہم نے اعطینا عطا کیا کا آپ کو، انا بے شک ہم نے اعطینا عطا کیا، یہ کاف ضمیر مخاطب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو، کوثر انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، فصلی پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ میں نے بتایا تھا لی شروع میں آ جائے تو معنی ہوتا ہے کے لیے، رب کا معنی رب ہے، اور کا اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے، وانحر اور قربانی کریں، فصلی امر کا صیغہ ہے اور وانحر بھی امر کا صیغہ ہے۔ انا بے شک، شانیہ دشمن، شانیہ دشمن کا آپ کا، یہ کاف ضمیر مخاطب ہے، ٹھیک ہے، انا بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، ہوا غائب کی ضمیر ہے، ابتر دم کٹا ہے۔ سورہ کوثر ہے، اس کا نام سورہ کوثر بھی ہے، سورۃ النحر بھی ہے۔ بعض مفسرین، جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ مکی ہے، اور کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ اچھا، سورہ کوثر سے جو پیچھے سورت گزری ہے وہ ہے سورہ ماعون۔ ماعون میں کیا بیان تھا؟ ماعون میں کچھ برے اخلاق کا بیان کر کے ان کا انجام ویل بیان کیا تھا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو برے اخلاق کے مالک ہیں، یعنی یتیموں کو دھکے دینا اور پھر مسکین کی ترغیب نہ دینا، قیامت کے دن کو جھٹلانا۔ اور اس صورت میں اخلاق حسنہ، اوصاف جمیلہ کے حامل انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے انعامات کا ذکر ہے کہ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو ہر قسم کے انعامات اور خیر کثیر عطا کیے گئے۔ اس صورت کی شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ اقوال ہیں۔ اب اس صورت میں ایک ذکر ہے ابتر لفظ کا۔ جس شخص کی مذکر اولاد مر جاتی ہے، عرب اس کو ابتر کہتے ہیں، یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل ہی نہ چلے۔ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ مارنے لگے، جن میں سے عاص بن وائل نمایاں تھا۔ جب اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا اس کو چھوڑو، اس کی فکر نہ کرو، وہ تو ابتر ہے، اس کی اولاد تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، جب وہ خود مر جائے گا تو اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں محمد تو پریشان نہ ہو، تیرے دشمن خود ہی ابتر ہیں، مقطوع النسل ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو شخص ہے عاص بن وائل، آپ نے اس کا نام شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، سنا بھی ہے تو آج آپ کو نہیں پتا کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم، مر مٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن میرے شان والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے آج بھی ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ شان نزول نمبر 2، بعض روایات میں ہے کہ کعب ابن اشرف یہودی مکہ مکرمہ یا قریش مکہ کے پاس
قریشی مکہ والے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ اس نوجوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے؟ یہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے دین میں بہتر ہوں، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کعب یہودی بولا، نہیں، تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ محمد مصطفیٰ، ہم نے کوثر کا وارث بھی آپ کو بنایا، آپ ہمارے شکر کے لیے نمازیں بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں، اور آپ کے دشمن جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں وہی آپ سے کم تر۔ آیت نمبر ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نمبر 1 آیت ہے۔ اس آیت میں فضیلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، میرے آقا کی فضیلت بیان کی گئی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ما هو الکوثر، کوثر کیا ہے، کیا مراد ہے کوثر سے؟ اس میں مفسرین کے بھی متعدد اقوال ہیں۔ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی عطا کی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی آ جائے گی، دین اور اسلام کی بقا اور ترقی، آخرت میں جنت کے درجات، سب خیر کثیر میں داخل ہے۔ دوسرا قول ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب دکھلائی گئی، جس کے کنارے پر موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کو دیکھا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہی کوثر ہے جو آپ کو دی گئی۔ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی چوڑائی اور لمبائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس روز کے پیاسے وہاں آئیں گے، جو سعید اور نیک بخت ہوں گے وہ پی جائیں گے، جو بدبخت ہوں گے وہ محروم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی تو اتنی زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر میں 2 پرنالے ہوں گے، نہر کوثر کا پانی ان میں گرے گا، پھر وہ پرنالے حوض کوثر کو اس پانی سے بھر دیں گے۔ کوثر سے مراد قول نمبر 4 ہے، اولاد کی کثرت مراد ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی کثیر اولاد۔ اولاد کی 2 قسمیں، نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 روحانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تو بہت ہے، جسمانی اولاد بھی بکثرت ہے، اگرچہ پسری نہیں ہے مگر دختری اولاد بکثرت ہے، یعنی بیٹوں سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں چلی، لیکن بیٹیوں سے چلنے والی اولاد الحمدللہ بہت ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹیوں میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد چلی ہے، اور حضرت فاطمہ تو زہرا کے بیٹے تھے، ان میں سے بھی صرف ایک بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد چلی ہے۔ 5واں قول ہے کہ اس کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ 6واں قول ہے کہ کوثر سے دین اسلام مراد ہے۔ 7واں قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے ہیں وہ کوثر ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خلق ہے، اخلاق ہیں بہترین۔ اور قول نمبر 9 یہی صورت کوثر ہے، اور قول نمبر 10 مقام محمود مراد ہے۔ بہرحال یہ سب بھی اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں، سب چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ فصلی لربک، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کریں۔ اس میں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھیے، چونکہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی بڑی عبادت ہونی چاہیے، اور وہ نماز ہے۔ نیز نماز کو کمال مناسبت ہے کوثر کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں اپنے خالق سے مناجات اور گفتگو شہد سے میٹھی ہے، اور جو اس میں انوارات چمکتے ہیں وہ دودھ سے زیادہ سفید ہیں، اور دل کو جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نماز کے سنن اور آداب ان سبز درختوں اور جواہرات کی طرح ہیں جو حوض کوثر کے کناروں پر ہیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ قربانی کیجیے۔ پہلی عبادت بدنی تھی، اب عبادت مالی کا حکم ہے۔ نہر کے 2 معنی بیان کیے گئے۔
نمبر 1 مطلقاً کسی جانور کو ذبح کرنا، نمبر 2 اونٹ کو ذبح کرنا، جس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر حلقوں پر چھری پھیرنا، حلق کہتے ہیں گردن کو، ٹھیک ہے، یا نیزہ مارنا۔ عرب میں عموماً چونکہ قربانی اونٹ کی ہوتی تھی تو اسی لیے ونحر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عام طور پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہاں نہر کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے خلاف ایک قسم کا جہاد ہے، کیونکہ ان کی قربانی بتوں کے نام پہ ہوتی تھی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کی قربانی کی۔ آخری آیت ہے اور تیسری آیت ہے ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ایک زبردست واقعہ بھی سناؤں گی، کفار مکہ کیا کیا چالیں چلا کرتے تھے۔ ان بے شک شانیہ دشمن کا، آپ کے دشمن ہو الابتر، وہی ابتر ہیں، دم کٹے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے جواب میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تیرے دشمن ہی ابتر ہیں، مقطوع نسل ہیں، ان کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اور آج آپ میں سے کون ہے جو جانتی ہو یہ ابو جہل کی اولاد ہے؟ کسی کو معلوم ہے ابو لہب کی اولاد کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا ان کو۔ ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، عباس کی اولاد سے ہیں، حضرت عمر کی اولاد ہے، حضرت ابوبکر کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نسل ہی تا قیامت تک باقی رہنے والی دی ہے، اگرچہ بیٹوں سے نہیں ہے لیکن بیٹیوں سے اولاد تا قیامت باقی رہے گی۔ اور کیجیے آج کہاں ہیں اس کی اولاد، ان کا نام و نشان، یعنی جو آپ کو طعنہ دیتے تھے سب کچھ مٹ گیا، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ شاہ نے کیسی عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی خاطر چالیں چلا کرتے تھے، مکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایسا بندہ ہے جو ہم پہ جادو کرتا ہے، جادو کر کے ہمیں اپنے جادو کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ ابھی کیا ہے۔ جب یہ بات کوئی نہیں مانتا تھا تو کہتے تھے یہ شاعر ہے، اس کے پاس جو اتنا بہترین قرآن فصیح بلاغت سے معمور کتاب اس کے پاس جو ہے نازل ہو رہی ہے، اس پر یہ شاعر ہے، یہ خود من گھڑت کام کرتا ہے، بناتا ہے ایسے، پھر تاکہ لوگ میرے کلام سے مرعوب ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ عرب میں شعر و شاعری فصاحت کا بڑا چرچا تھا، بہت زیادہ۔ وہ حروف ابجد کے ہر حرف سے پوری نظمیں بنا لیا کرتے تھے، زیادہ تر وہ یہ کام کیا کرتے تھے، شاعر بھی تھے، اور میلے لگتے تھے، میلوں میں شعراء شرکت کرتے تھے، اپنے شاعری کے جوہر دکھایا کرتے تھے، تو ان کے نزدیک زبان فصاحت بلاغت کا بڑا دورہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب بھی ایسی نازل کی جس نے ان کی فصاحت اور بلاغت کے پرخچے اڑا دیے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑا ان کا شاعر تھا، مشہور تھا، اس کے بہت سارے شاگرد تھے، وہ دنیا والوں سے تنگ آ کر ایک غار میں چھپ گیا کئی سال۔ وہاں پر اس کے شاگرد کام لکھ کر جا کے اوپر رکھ کے آتے تھے، اور رات کو آتا تھا وہ تختیاں جس پہ اس کے شاگردوں نے اشعار لکھے ہوئے ہوتے تھے چیک کر کے واپس وہیں پہ رکھ جاتا تھا، غلطی شلطی کی نشاندہی کر دیا کرتا تھا۔ اس شاعر کے ایک شاگرد نے یہی سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہی صورت لکھ کر کہتے ہیں استاد جی میں نے ایک مصرع مکمل کیا، یعنی 4 مصروں والے شعر ہیں یہ میرے، ٹھیک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر 2 ہو گئے، اور تیسرے کا ایک بیت تو ہے ان شانئک هو الابتر، ایک بیت اور چاہیے، حضور آپ مجھے لکھ کے دیجئے۔ وہ بندہ تختی رات کو لے کر گیا، سوچا اور کئی عرصے تک وہ تختی باہر نہیں نکال کر آیا۔ کافی لمبے عرصے کے بعد وہ تختی باہر لے کر آیا، اور اس پہ 4تھا مصرع لکھا ہوا تھا ما ھذا بقول البشر۔ 4تھا مصرع اس کے استاد نے پورا کیا، اور کیا لکھا ما ھذا بقول البشر، یہ کسی انسان کے قول نہیں ہے،
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یا پھر ما ھذا بکلام البشر تھا۔ اچھا، یہ کسی چوتھا مصرع مکمل کیا لیکن اس میں اعتراف حق کی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کہ میں آپ کا مطلب بتا رہا ہے اپنے شاگرد کو یہ تیرا کلام نہیں ہے۔ کیسے اس کا کلام وہ مان لیتا کہ یہ تو احکم الحاکمین کا کلام تھا۔ سورہ کوثر کی فضیلت ہے کہ جو کثرت سے اس کو پڑھے گا جنت کی ہر نہر سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی پلائیں گے۔ اور اس صورت کا فائدہ اور ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی شخص اولاد نرینہ سے محروم ہو یا بالکل اولاد سے محروم ہو تو 40 دن تک یہ صورت 500 مرتبہ پڑھنے کا انتظام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق بھی بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔